فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ایک سفر پہ چلتے ہیں۔ ہم اپنے سفر کا آغاز زمین سے کرتے ہیں، جو ہمارا خوبصورت نیلا سیارہ ہے۔ اللہ نے اسے ہمارے گھر کے طور پر بنایا ہے، جو خلا کے وسیع جگہ میں تیر رہا ہے۔ خلا سے ہم بادلوں کے نمونے اور نیچے موجود بڑے براعظموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ زمین اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمانوں کی تخلیق اور ان میں پھیلے ہوئی مخلوقات۔ جب ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے پورے شمسی نظام کو دیکھتے ہیں۔ سورج مرکز میں ہے اور سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سورج سے زمین تک کا فاصلہ تقریباً 93 ملین میل ہے۔ اس فاصلے کو ایک فلکیاتی اکائی کہا جاتا ہے۔ ہمارا شمسی نظام بہت بڑا ہے۔ نیپچون سورج سے تقریباً 30 AU کے فاصلے پر ہے۔ ایک AU میں یاد رکھے 93 ملین میل ایک AU کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے ان سب کو بڑی ترتیب سے بنایا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سب فلکیاتی اجسام اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور یہ سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء۔ اور دور جاتے ہوئے ہم ملکی وے کہکشاں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا شمسی نظام اس بڑی کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ملکی وے کی چوڑائی تقریباً 1,00,000 نوری سال ہے۔ ہماری سورج سے قریب ترین ستارہ پروکسیما سینٹوری تقریباً 4.24 نوری سال دور ہے، جو تقریباً 25 ٹریلین میل 40 ٹریلین کلومیٹر ہے۔ یہ وسیع تخلیق اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ سورہ ابراہیم۔ کہکشاؤں کا مقامی گروپ۔ زوم آؤٹ کرتے ہوئے ہم کہکشاؤں کے مقامی گروپ کو دیکھتے ہیں۔ اس گروپ میں ملکی وے اینڈرومیڈا کہکشاں شامل ہے۔ اینڈرومیڈا ہماری قریب ترین بڑی کہکشاں ہے، جو تقریباً 2.537 ملین نوری سال دور ہے۔ اللہ کی تخلیق ہماری مکمل سمجھ سے باہر ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کہو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اس نے کیسے تخلیق کی ابتدا کی۔ سورہ عنکبوت۔ ورگو سپر کلسٹر۔ بہت سارے کہکشاں مل کے ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور اگر ہم وسیع کر کے دیکھیں تو ہم ورگو سپر کلسٹر کو دیکھتے ہیں، جو کہکشاؤں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ یہ سپر کلسٹر کائناتی دھاگوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی چوڑائی تقریباً 110 ملین نوری سال ہے۔ واگا سپر کلسٹر کے اندر کہکشائیں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا، اور یقیناً ہم اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ اب ہم مشاہدہ کی جانے والی کائنات کو دیکھتے ہیں، جو لاتعداد کہکشاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھے کہ ایک کہکشاں کے اندر ہزاروں لاکھوں اربوں سٹارز ہوتے ہیں، اور لاکھوں اربوں کہکشائیں مل کے کائنات بناتے ہیں۔ مشاہدہ کی جانے والی کائنات تقریباً 93 بلین نوری سال چوڑی ہے۔ نوری سال یاد رکھے، نوری سال۔ سورج جب ایک سال میں اس کی روشنی جتنی سفر کرتی ہے وہ نوری سال کہلاتا ہے۔ کہکشاؤں کی بڑی تعداد، ان کا پھیلاؤ حیران کن ہے۔ ایک گہرے میدان کی تصویر میں، جیسے ہیبل ڈیپ فیلڈ، ہم آسمان کے ایک چھوٹے حصے کو دیکھتے ہیں جو دور دراز کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک میں اربوں ستارے اور سیارے ہیں۔ قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ بابرکت ہے اللہ سب سے بہترین خالق۔ ہمارا سفری کائنات ایک تجدیدی منظر میں ختم ہوتا ہے، جو اس کی لامحدود نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ستارے اور کائناتی ڈھانچے پس منظر کو بھر دیتے ہیں۔ کائناتی جال کے اس قریبی منظر میں ہم کہکشاؤں اور تاریک مادے کی جڑت کو دیکھتے ہیں، جو کائنات کے عظیم ڈھانچے کو بناتے ہیں۔ یہ جال مشاہدہ کی جانے والی کائنات اور اس سے آگے پھیلا ہوا ہے، جو کائنات کی عظمت اور پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور زمین کے مانند ان کو پیدا کیا۔ الطلاق۔
یہ سادہ معلومات سفر کائنات کے عظیم فاصلے اور وسط کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سمجھاتا ہے. یہ ہمیں کائنات میں ہماری جگہ اور اللہ کی عظیم تخلیق کی یاد دلاتا ہے. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي